اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ نساء کی ابتدا ہے۔ ہر سورت کی ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں عرض کی جاتی ہے جو سورت کے سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ پہلی بات ترتیب السورت۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے 3 صورتیں گزر چکی ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، اور یہ 4تھی صورت سورۃ نساء ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آسمانی نزول کے اعتبار سے سورۃ ممتحنہ کے بعد 92 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے آپ علیہ السلام پر مکہ اور مدینہ میں کل 91 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ جبرائیل امین سورۃ نساء لے کر آئے تو آسمانی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 تھا۔ دوسری بات ربط الصورت۔ ربط کی 2 قسمیں ہیں، ربط اسمی، ربط معنوی۔ ربط اسمی، ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ سے وعدہ کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ ہے، تو سورۃ بقرہ میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، اللہ ہم تو تیرے ہی عبادت کریں گے، ہم گائے کی پوجا نہیں کریں گے جیسے کہ یہود نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس کے بعد تیسری صورت ہے سورۃ آل عمران۔ تو اس صورت میں ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، اللہ ہم تو تیرے ہی عبادت کریں گے، ہم نصارہ کی طرح آل عمران کو خدا تسلیم نہیں کریں گے، عیسیٰ کو خدا نہیں کہیں گے۔ اب 4تھی صورت ہے، اس 4تھی صورت کا نام ہے سورۃ نساء۔ تو اس صورت میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ثم نؤدی بعد ذلك حقوق النساء ولا نفعل كما فعل المشرکین، اللہ ہم تیرا حق بھی ادا کریں گے، عبادت تیرا حق ہے، اور اس کے بعد ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں گے، ولا نفعل كما فعل المشركون، اور جیسے مشرک کیا کرتے تھے ہم ان جیسے اعمال اور افعال نہیں کریں گے۔ روابط معنوی۔ سورۃ آل عمران کا اختتام تقوی پر ہوا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامل کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اور سورۃ نساء کی ابتدا تقوی سے ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ دوسرا ربط معنوی، سورۃ فاتحہ میں
اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا، مغضوب علیہ ولضالین منعم علیہ۔ تو سورۃ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، یعنی مغضوب علیہ کی طرف، اور سورۃ آل عمران میں روئے سخن نصارہ عیسائیوں کی طرف تھا۔ اب سورۃ نساء ہے تو اس میں زیادہ تر روئے سخن منعم علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، شہداء، صالحین، ان کی طرف روئے سخن ہے، یعنی ان کا زیادہ تذکرہ ہوگا۔ تیسرا ربط معنوی یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں عقیدے کی اصلاح کا ذکر تھا کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اور سورۃ نساء میں معاشرے کے اصلاح کا ذکر ہے کہ عقیدہ ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو بھی درست کرو۔ تیسری بات، اس صورت کا دعویٰ قوانین برائے اصلاح معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قوانین ذکر فرمائے ہیں۔ چوتھی بات، خلاصۃ الصورت، اس پورے صورت کا خلاصہ۔ اس صورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 57 تک ہے۔ اس میں رعایا کے لیے، عوام کے لیے 16 احکام مذکور ہیں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 134 تک ہے۔ اس میں رعایا اور حکام یعنی حکمرانوں کے لیے 8 احکام مذکور ہیں، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 135 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے، اور اس میں 3 گروہ، 3 جماعتوں کا ذکر ہے: مومنین، اہل کتاب، منافقین۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء یہ امرأتن کی جمع ہے، امرأہ اس کا معنی ہے عورت، نساء اس کی جمع ہے، اور اسے کہا جاتا ہے جمع من غیر لفظہ۔ نساء امرأہ کی تو جمع تو ہے لیکن اس لفظ سے نہیں، دوسرے لفظ سے۔ امرأہ ایک عورت کو کہا جاتا ہے، اور نساء بہت ساری عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اب اس سورت کا نام سورۃ نساء کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کے اندر عورتوں کے احکام بکثرت موجود ہے، بکثرت مذکور ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ نساء رکھا گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ تقوی کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تقوی کا ہے ڈرنا، تو معنی ہوگا اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کے احکامات کی مخالفت سے ڈرو۔ تقوی کا دوسرا معنی ہوتا ہے بچنا، تو معنی ہوگا اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کے احکامات توڑنے سے بچو۔ الذی، وہ پروردگار، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرنا کیوں چاہیے؟ تقوی کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہی اللہ ہم سب کا بنانے والا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پیر عطا کیے ہیں، جس رب کے ہم پر بے شمار احسانات، انعامات ہیں، تو ڈرنے کا لائق بھی وہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اسی کا ڈر ہو۔ تو اس لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا
دنیا کی ساری چیزیں اسے ڈراتی ہے، وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ من نفس واحدہ، اللہ کریم نے تمہیں بنایا ہے ایک ہی نفس سے۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ تمہاری ابتدا جو تمہارا اصل ہے وہ آدم ہے۔ وخلق منہا، اور پیدا کیا اس نفس سے زوجہا، اس کی بیوی۔ روایت کے اندر آتا ہے جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ زوجہا سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ رب العزت نے سونے کی حالت میں حضرت آدم کے بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اٹھے اور اماں حوا پر نظر پڑی تو بڑے خوش ہو گئے۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے اور روایت کثیرہ سے ثابت ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پلایا ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پھر نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی طرح انسان پھیلتے رہے اور دنیا کے اندر بڑھتے رہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ، جس کے وسیلے سے، جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو۔ جیسے ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو، خدا کے واسطے سے یہ کام کر دو، یا ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم ظالم کو کہتا ہے خدا سے ڈر، میرے اوپر ظلم نہ کر۔ تو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس اللہ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی تمہارے قلوب کے اندر ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، واتقوا الارحام، اور بچو رشتہ ناتا کے توڑنے سے۔ رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جو بندہ گھر کے اندر، محلے کے اندر، ملک کے اندر توڑ پیدا کرے، یہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے رشتوں ناتوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، ملک کے اندر مسلمانوں کے درمیان جوڑ پیدا کریں، ہم توڑ سے بچیں۔ جوڑ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور توڑ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور کس سے جوڑنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ ناتا توڑے اس سے جوڑنا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ مصنوعی اخلاق، ہم مصنوعی طور پر بتکلف دیندار بنتے ہیں۔ جو ہمیں پون کرتے ہیں ہم ان کو پون کرتے ہیں، جو ہمارا حال پوچھتے ہیں ہم ان کا حال پوچھ لیتے ہیں، جو ہمیں کھلاتے ہیں ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، جو ہماری عیادت کے لیے آتے ہیں ہم ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے اندر مطلوب نہیں، یہ تو بدل ہوا۔ وہ تمہارے ساتھ اچھا کر رہے، تم بھی اچھا کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جوڑ کیسے ہوتا ہے؟ سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑنا ہے۔ میں تیرا پانی کبھی نہیں پیوں گا، آپ کہو میں جب بھی موقع ملے گا آپ کا گھر کا پانی پیوں گا۔ میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گا، جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں تیرے گھر آؤں گا۔ جو توڑے اس سے جوڑنا ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، وَاعْفُ، اس سے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اچھائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، بلائی کرنی ہے اس شخص کے ساتھ جو تیرا نقصان کرے، تیرا برائی چاہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ تو یہ شرع شریف ہمیں پیارے پیارے احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ کریم تمہارے اوپر محافظ ہے، نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اب رعایا کو جو احکام ہیں، پہلا حکم تو ملا کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی جڑ اور بنیاد ہے۔ جس بندے کے دل میں خوف خدا ہوگا
جو اللہ کے احکامات توڑنے سے بچے گا تو اس کے لیے شرع کے ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا حکم ہوا کہ رشتہ ناطے کو جوڑو، رشتہ ناطے کے توڑ سے بچو۔ اب تیسرا حکم ہے کہ یتیموں کو ان کا حق اور ان کا مال دو۔ قبیلہ غطفان کا ایک آدمی تھا، اس کے چچزاد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بالغ ہوا۔ جب بالغ ہوا تو اپنے چچا سے اس نے میراث کا مطالبہ کیا، اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ میرے ابا کا حق مجھے دے دو، تو اس شخص نے دینے سے انکار کیا۔ وہ بچہ، وہ جوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کو لے کر، چچا کو لے کر۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یتیم جب ہوشیار ہو جائے، عقل مند ہو جائے، بالغ ہو جائے تو پھر اس کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کے مال پر قابض نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ تو اسی وقت قبیلہ غطفان کے اس شخص نے اس یتیم کا حق دے دیا اور کہا اللہ نے فضل کیا اور ہمیں حکم توڑنے سے بچا لیا۔ تو اللہ فرماتے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، دو یتیموں کا ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کرو ردی مال کو اچھے مال کے بدلے میں۔ یتیم کا کوئی اچھا چیز لیا ہے اور عمدہ چیز لیا ہے، مہنگا چیز لیا ہے، اور اب جب دینے کی باری آئی، یتیم چھوٹا تھا، اس کی چیز استعمال کر لی، وہ اچھی چیز تھی، مہنگی چیز تھی، عمدہ چیز تھی، زیادہ قیمت بہا تھی۔ اب جب دینے کی باری آئی تو اس کے بدلے میں ایک گھٹیا چیز اٹھا کر، ردی چیز اٹھا کر اسے دے دی۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے، بظاہر لوگوں کو تو تم دکھانا چاہتے ہو کہ دیکھو اس کا حق تھا، میں نے حق دیا، مگر کون سا حق تم نے لیا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ تو اللہ فرماتے یتیم جب بالغ ہو جائے ان کا مال ان کو دو، اور ردی مال نہ دو اچھے مال کے بدلے میں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھاؤ ان کا مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ ملا کر ناحق طریقے سے۔ اب آپ کے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے، اگر اس کے لیے الگ کھانا پکتا ہے، الگ ان کے لیے پکایا جاتا ہے، تو اس میں گھر والوں کو تکلیف بھی ہے، یتیم کا بھی زیادہ خرچہ ہے۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے یتیم کا مال اپنے ساتھ اتنے مقدار میں ملا سکتے ہیں۔ اب 10 افراد ہو تو 10 افراد کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ ایک پر یتیم کو 11 ملا دو، 10 افراد پر جتنا خرچہ آتا ہے دن کا 100 روپے، تو 100 روپے یتیم سے کاٹا کرو، یعنی زیادہ اس کا مال اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا ناحق طریقے پر۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں، یہ حکم بعد میں آ رہا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ الاشراک باللہ، پہلا عظیم اور بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی پر جادو کرنا، سود کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور یہ بھی فرمایا کہ یتیم کا حق کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، بچو اپنے پروردگار کے احکام کی مخالفت سے۔ الذی، وہ پروردگار، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، یعنی آدم سے، وخلق منہا، اور پیدا کیا اس نفس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، یعنی حوا کو، وبث منہما، اور پلایا ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ،
جس کے واسطے سے، جس کے وسیلے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور بچو رشتے ناتے کے توڑنے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ کریم تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دو یتیموں کو ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تبدیل کرو ردی مال کو بالطیب، عمدہ مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم، اور تم مت کھاؤ ان یتیموں کا مال، الی اموالکم ای مع اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے۔